عمران خان صاحب جس بندے کا نام لیتے ہیں نا، میں نہیں لیتا. انہوں نے کہا جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ فوری طور پہ جوائن کریں نواز شریف شہباز شریف. وہ میں کہ آپ اس وقت میرا حال ہے اسکول میں پڑھتے تھے بستہ لے کے، جب نواز شریف شہباز شریف کے ساتھ ہم نے کام شروع کیا تھا 25 سال پہلے. تو آپ کیا سمجھیے کہ میں جانتا نہیں ہوں؟ تمام سیاستدانوں کے ہمارے ساتھ تعلقات ہیں. نواز شریف شہباز شریف جو ہے نا، آپ جو سودا بک ہی نہیں رہا بازار میں، یہ آپ کی سیاسی سوجھ بوجھ کا اندازہ ہے. یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کی نظر میں واقعی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان پر کانٹا لگایا ہوا ہے یا ابھی بھی کوئی درمیانی راہ؟ یار کانٹا جب اللہ کی طرف سے لگتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کا کانٹا پتہ کی ہوتا ہے، زندگی ٹر جاتی ہے. آپ الوی صاحب کا جہاں تک ذکر ہے، الوی صاحب ایک فورم ایسا ہے کہ جہاں اسٹیبلشمنٹ آ سکتی ہے، وہاں پرائم منسٹر آ سکتا ہے، ہمارے لوگ بیٹھ سکتے ہیں. وہ ایک فورم ہے نا. تو ایسے خواہ مخواہ کبھی ادھر جائیں کبھی اور، باقی تو سب کسی کے ساتھ نتھی ہے. آپ نے خود دیکھا کہ جتنی عزت مجھے عمران خان صاحب نے دی ہے، لیڈر نے دی ہو، اس لیول کا لیڈر. نواز شریف کوئی لیڈر تو نہیں ہے نا، ڈنگ ٹپاؤ کام میں ہوتا. اگر انہوں نے اگر الیکشن لمبا کیا تو پھر ان کا اپنا مشکل ہو جائے گا الیکشن لڑنا. اسی لیے اب یہ سوچ رہے ہیں نون لیگ والے کہ ہم کیوں نہ جنرل الیکشن ہی اناؤنس کر دیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ آگے سارے تو ان کا پھر جو حشر ہونا ہے ماں سفید، وہ جو ادھر ایک باندر کو بٹھا دیتے ہیں ڈینڈرونک والے کو، تو اس کا یہ پھر مقابلہ جو ہے یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کے مراسی بٹھا دیں وہاں میڈیا میں. تو باقی پیچھے ان کے پاس کوئی میرا خیال ہے مریم بی بی جتنی ناکام ہوئی ہے اور اپنے عمل سے، اور یہ خان صاحب نے بالکل پہلے دن صحیح کہا تھا کہ اس کے ہوتے ہوئے ہمیں ستّے ہی خیراں ہیں، اس کے ہوتے ہوئے ہماری ستّے ہی خیراں ہیں. اس لیے کہ جب وہ ان کے خلاف بات کرتی ہے تو الحمدللہ ان کا گراف اور آگے چلا جاتا ہے عمران خان صاحب کا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو جماعت ہے پی ٹی آئی، وہاں اتنا میں نے جنون دیکھا ہے لوگوں کے اندر، اتنی لگن دیکھی ہے اپنے لیڈرشپ کے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ کہ جس کو جیسے وہ بھٹو کے زمانے میں ہوا تھا نا، اس سے بھی ڈبل ہے. بلکہ جب پاکستان بنا نا، قائد اعظم صاحب نے جب نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ والی اسپرٹ آئی ہے مسلمانوں میں، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کا رزلٹ آئے گا. اس رزلٹ سے یہ مرے جا رہے ہیں، ڈرے جا رہے ہیں، اور یہ اب کچھ بھی نہیں کر رہے. تو پھر بھی میں بلکہ کل پرسوں جب میں گیا نا، جب وہ بندے انہوں نے 4 بھیجے، وہ وارنٹ تو تھا ہی نہیں، وہ تو نوٹس تھا. تو میں نے کہا کہ اچھا ہے. اس دن ذرا تھوڑا سا ڈل کام جا رہا تھا، تو ماشاءاللہ انہوں نے بڑا ایک دم سارا دن میڈیا جو ہے نا پی ٹی آئی چھائی رہی اس کے اوپر. اس لیے ان کے ہوتے ہوئے کوئی اللہ کا اتنا فضل ہے کہ نقصان نہیں ہو سکتا، ہمارا فائدہ ہی ہوگا. جو ایکٹیویٹی کریں گے نا اس کا بھی فائدہ ہم ہی ہوگا، جو نہیں کریں گے اس کا بھی فائدہ ہمارے گا. تو اس لیے اب آپ نے جو بھی سوال یہ فرمائے گا کہ ابھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے تعلقات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. کیا آپ اپنا کوئی کردار ادا کریں گے؟ کیونکہ ملک کی خاطر جب الیکشن ہو گئے، آپ انتخابات میں جانا ہے تو چیزیں ہونی چاہیے. یہ کہا جا رہا ہے کہ دوریاں ہیں، عمران خان نے سیاسی طور پہ دعوت بھی دی ہے کہ ملک کی خاطر وہ بات کرنے کے لیے تیار ہے. انشاءاللہ ایسے انہوں نے دعوت نہیں دے دی. آخر اتنی دیر لگی ہے، جس کا ہم پچھلے 3-4 سال سے کہتے رہے ہیں، تو آخر کوئی وجہ ہے نا، وہ وجہ خود ہی پھر سامنے آ جائے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. زرداری صاحب نے چھاپے چوئی دانے چگنا شروع کر دیا. زرداری میرے خلاف تھوڑے بیان دیتے ہیں. نہ ہونا سی وہ چھاپا ہی لینا، اتنے بچے کو نہیں ساؤتھ کرتا سی نا، پوری ریڑھی لگی لگائی لین دی.
سر پنجاب کی اگر صورتحال دیکھیں کل فواد چودھری اور شاہ محمد قریشی پہ اس بات پہ پرچہ درج ہوا ہے کہ انہوں نے زمان پار کے بعد پریس کانفرنس کی ہے، تو کہیں آج آپ پہ اس بات پہ نہ درج ہو جائے کہ آپ نے دوسری پارٹی کا بندہ توڑ لیا؟ نہیں، آپ نے اپنے گھر پریس کانفرنس کی ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا، آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان کو جو مشورے دیتے ہیں اس کی وجہ سے ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جیسے کہ پنجاب اسمبلی پر آپ کے بیانات سامنے آئے جن لوگوں کے بارے میں آپ نے بات کی۔ اس وقت جو عمران خان صاحب ایکشن لے رہے ہیں یا عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہے، اس کے مختلف وجوہات بیان کی جا رہی ہیں، بیماری نہیں میری بات سنیں نا، اب مشورے کون دے رہا ہے؟ اب 70 سے زیادہ کیسز ہیں، اب یہ کوئی کہے کہ جی کہ وہ پیش نہیں ہو رہے، کس عدالت میں پیش نہیں ہو رہے، کس عدالت میں پیش نہیں ہو رہے؟ یہ توشہ خانہ تو ویسے مزاحیہ پروگرام ہے، انہوں نے کہا نا لائیو چلائیں نا تو سارا پاکستان ہنسے گا ان کی عقل پہ۔ جو سب کہتے ہیں کہ جو کام گرم ہو جائے وہی اچھا ہوتا ہے۔ آپ کے لیٹر نوٹیفکیشن میں بڑی تاخیر ہوئی اور تنقید بھی ہو رہی ہے، جو آپ کی مخالف پارٹیاں وہ بھی تنقید کر رہی ہیں کہ شاید عمران خان کی پارٹی میں کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو پا رہا۔ یار گا سنو، عمران خان صاحب کی جس طرح آپ نے دیکھا ہے، میڈیا نے بھی نوٹ کیا ہے کہ جتنی عزت وہ مجھے دے رہے ہیں نا، نوٹیفکیشن کاغذ میں میں کی کرنا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ جب آپ پارٹی میں آئے ہیں اور صدر بنے ہیں تو پاکستان کے تحریک انصاف میں کچھ لوگوں نے مخالفت بھی کی ہے اس اجلاس کے اندر، تو ان کو کیسے آپ دیکھتے ہیں اور کیا پیغام دیتے ہیں؟ اور دوسرا سر یہ بتا دیں کہ آپ صدر ہیں، مرکزی صدر ہیں، کیونکہ خان صاحب نے بھی کہا کہ آپ سے بے وفائی ہم نہیں کریں گے، تو آپ بھی جو آپ میں بے وفائی نہیں کریں گے یا پھر کوئی اسٹیبلشمنٹ یا اس طرح کی جو چیزیں وغیرہ ہوتی رہتی ہیں اس طرح؟ یار مینو اللہ تعالیٰ نے دیتا ہے تو نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تے نمبر 3 عمران خان صاحب نے دیتا ہے، انہاں کی دیتا ہے، وہ تو ساڈو آندے نے کام ہے اے نہیں ہویا تے وہ نہیں ہویا، تے ساڈے جڑے بندے اندر 26 اندر کیتے ہیں نے، محمد خان دی شکل دیکھی جے نہ انہوں دوائی دیتی ہے، ادھی روٹی صبح دیندے نے، آدھی روٹی صبح دیتے ہیں اور آدھی روٹی رات کو دیتے ہیں ہاسپٹل میں، اس لیے وہ دیر لگائی ہے، سب کے ساتھ اسی طرح کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ خود اندازہ کریں کہ یہ چیزیں خوش دلی سے ہمارے لوگ اور ہم برداشت کر رہے ہیں۔ آج ضمانت ہوئی ہے حسین اللہ کے والد کی، وجاد حسین، تو یہ کس لیے ہم کر رہے ہیں؟ جب انہوں نے شروع میں عمران خان صاحب جس بندے کا نام لیتے ہیں نا، میں نہیں لیتا، انہوں نے کہا جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ فوری طور پہ جوائن کریں نواز شریف شہباز شریف۔ وہ میں کہ آپ اس وقت میرا حال ہے اسکول میں پڑھتے تھے بستہ لے کے، جب نواز شریف شہباز شریف کے ساتھ ہم نے کام شروع کیا تھا 25 سال پہلے، تو آپ کیا سمجھیے کہ میں جانتا نہیں ہوں؟ تمام سیاستدانوں کے ہمارے ساتھ تعلقات ہیں۔ نواز شریف شہباز شریف جو ہے نا، آپ جو سودا بک ہی نہیں رہا بازار میں، یہ آپ کی سیاسی سوجھ بوجھ کا اندازہ ہے۔ چلو ایک منٹ، عمران خان کی تقریر میں پابندی لگا دی گئی ہے چینلز پہ دکھانے پہ، اور عمران خان ہی وہ مین محرک ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے کہ جن کو سن کر پی ٹی آئی کا ورکر چارج ہوتا تھا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بات ہیومن رائٹس کی تنظیمیں بھی اس کی مخالفت کر رہی ہیں، پاکستان کی بھی ہیومن رائٹس؟ یہ پہلے بھی انہوں نے کیا تھا، ہاں جی، ہاں وہ ہم کنڈیم کرتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں، اور پہلے بھی انہوں نے کیا تھا پیمرا نے، تو سپریم کورٹ نے بحال کر دیا تھا۔ بات سنیں نا، عمران خان صاحب یہ پابندیاں، یہ جیلیں اور یہ سختیاں جو ہیں وہ اب زمانہ گزر چکا ہے، اور جو بھی کریں گے نا وہ ان کے خلاف جائے گا۔ اپنے ثاقب اسحاق کا ایک اہم بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے مجھ سے رابطہ کیا تھا کہ آپ عدالتی معاملات کے اندر میرا ساتھ دیں، تو میں نے کہا کہ عدالتوں میں پیش ہوں اور عدالتوں کے تعاون کریں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو عدالتوں کس نے کہا تھا؟ ثاقب کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے کہا کہ آپ میرا ساتھ دیں، اور میں نے وہ کہا ہے کہ آپ صادق اعظم ہیں، آپ عدالتوں میں پیش نہیں، میرا تعلق ہے اس سے بھی اور اس سے بھی،
आप इसको रहने दें। सर ये बताइएगा कि आपकी वज़ीर-ए-आला पंजाब के उम्मीदवार है या वफाक से इलेक्शन यार जो पार्टी कहेगी। अच्छा सर ये बताइएगा कि आपकी जो ऑडियो लीक्स है उसके ऊपर भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अच्छा अब ऑडियो लीक्स ऐसी ना तो उनको अदालत से जाओ। तो साहब ये असद उमर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने कहा कि आप हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं इंतखाबात के लिए, इस पर आप क्या कहें? नहीं देखें, अगर असद उमर साहब ने ये बात कही है ना, वो तो इमरान खान साहब ने कहा है, खुद उन्होंने कहा है कि देखें अगर वो चाहते हैं कि जी इकट्ठे इलेक्शन हो जाए तो आज मेरे साथ मेरे लोगों के साथ, हमारे जनरल सेक्रेटरी के साथ बैठ के बात कर लें, हम तैयार हैं। तो अच्छी बात है, सारे मुल्क में एक ही दफ़ा इलेक्शन हो जाए। चौधरी साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से अब इलेक्शन चल रही है, कोई सियासी पार्टियां सारी एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, केसेस बन रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, और ये यार जब शेड्यूल आ जाएगा माशाल्लाह की तरफ तो नहीं जा रहे नहीं, जब शेड्यूल आ जाएगा, जब इलेक्शन शुरू हो जाएगा तो ये सारा कुछ हलकों के अंदर शिफ्ट हो जाएगा और नेशनल लेवल पे जो इमरान खान कहेगा लोग सुनते ही उसकी बात है, ये बाकी लगड़ बगड़ की कोई दुआ नहीं सुनता बात। चौधरी साहब आप सियासी बसीरत भी रखते हैं और पाकिस्तान के उन मौजूदा चंद एक सियासतदानों में हैं जो सबको इकट्ठा बिठा सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को भी। ये बताइएगा कि क्या आपकी नज़र में वाकई इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान पर कांटा लगाया हुआ है या अभी भी कोई दरमियानी यार कांटा जब अल्लाह की तरफ से लगता है ना तो अल्लाह ताला का कांटा पता की होता है, जिंदगी टुर जाती है। आप अलवी साहब का जहाँ तक जिक्र है, अलवी साहब एक फोरम ऐसा है कि जहाँ इस्टेब्लिशमेंट आ सकती है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर आ सकता है, हमारे लोग बैठ सकते हैं, वो एक फोरम है ना। तो ऐसे खाम खा कभी इधर जाएँ कभी और, बाकी तो सब किसी के साथ नथी है। अच्छा, इमरान खान साहब के साथ आपकी आज तक मुशावरत हो चुकी है, ये जो 30 अप्रैल को इंतखाबात हो रहे हैं पंजाब के, उसमें आप जो टिकटें हैं वो यार वो अभी चल रहा है। वो कह रहे थे कि जब हम फाइनल करेंगे आप उसमें बैठेंगे साथ। सर आपने पीपल्स पीटीआई को बाकायदा तौर पे ज्वाइन, जैसे आपने पीटीआई को ज्वाइन कर लिया हुआ है, इन्हें टिकट दुबई तो आएगी। जैसे पीटीआई को ज्वाइन करने के बाद भी जनरल बाजवा के हवाले से आपका वही स्टांस है जो पहले था? यार मेरी गल सुन, साडा बाजवा भी ये नहीं रोस लेना। दसो ना बाजवी होना ते की आंदे सब मैनू उथे मैं कि तारीख ना लिखा गया साडा मैं नहीं आता, बस होर नहीं आता। मुसन्नफ लिखेगा ना। लो जी मेहरबानी। आपने अपना बाजवा तब्दील बाजवा